ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو محمد بن قاسم کے مکمل حالات زندگی اور ان کی زندگی میں پیش آنے والے اہم ترین واقعات کے بارے میں بتائیں گے اور اس ظلم کا بھی تذکرہ کریں گے جو محمد بن قاسم سے کروایا گیا۔ ناظرین، محمد بن قاسم کا پورا نام عماد الدین محمد بن قاسم بن یوسف الثقفی تھا۔ آپ بنو امیہ کے مشہور سپہ سالار اور تاریخ کے ظالم ترین حکمران حجاج بن یوسف کے بھتیجے تھے۔ ناظرین، محمد بن قاسم سال 694 عیسوی میں طائف میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد خاندان کے ممتاز افراد میں شمار کیے جاتے تھے۔ جب حجاج بن یوسف کو عراق کا گورنر مقرر کیا گیا تو اس نے ثقفی خاندان کے ممتاز لوگوں کو مختلف عہدوں پر مقرر کیا۔ ان میں محمد بن قاسم کے والد قاسم بھی تھے، جن کو بصرہ کا گورنر بنایا گیا۔ اس طرح محمد بن قاسم کی ابتدائی تربیت بصرہ میں ہوئی۔ تقریباً 5 سال کی عمر میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ناظرین، بچپن ہی سے محمد بن قاسم مستقبل کا ذہین اور قابل شخص نظر آتا تھا۔ غربت کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی خواہش پوری نہ کر سکے، اس لیے ابتدائی تعلیم کے بعد فوج میں بھرتی ہو گئے۔ فنون سپہ گری کی تربیت انہوں نے دمشق میں حاصل کی اور انتہائی کم عمری میں اپنی قابلیت اور غیر معمولی صلاحیت کی بدولت فوج میں اعلیٰ عہدہ حاصل کر کے امتیازی حیثیت حاصل کی۔ 15 سال کی عمر میں سال 708 عیسوی کو ایران میں کردوں کی بغاوت کے خاتمے کے لیے سپہ سالاری کے فرائض سونپے گئے۔ اس وقت بنو امیہ کے حکمران ولید بن عبد الملک کا دور تھا اور حجاج بن یوسف عراق کا گورنر تھا۔ اس مہم میں محمد بن قاسم نے کامیابی حاصل کی اور ایک معمولی چھاؤنی شیراز کو ایک خاص شہر بنا دیا۔ اس دوران محمد بن قاسم کو فارس کے دارالحکومت شیراز کا گورنر بنایا گیا۔ اس وقت ان کی عمر صرف 17 برس تھی۔ اپنی تمام خوبیوں کے ساتھ حکومت کر کے اپنی قابلیت و ذہانت کا سکہ بٹھایا اور 17 برس کی عمر میں ہی سندھ کی مہم پر سالار بنا کر بھیجا گیا۔ ناظرین، حجاج بن یوسف نے مکہ مکرمہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت ختم کی اور ان کی لاش مسجد الحرام میں لٹکا دی۔ پھر وہ عراق گیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے کے بیٹے عبد الرحمن بن محمد کے خلاف جنگ کی، جنہوں نے حجاج بن یوسف کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا تھا، کیونکہ حجاج ایک ظالم ترین شخص تھا۔ ان کا ساتھ معروف راوی اور حدیث کے استاد عطیہ ابن سعد اوفی نے دیا تھا۔ وہ کافی بوڑھے ہو چکے تھے، مگر اس بغاوت کی ناکامی کے بعد کوفہ سے ایران چلے گئے۔ شیراز میں محمد بن قاسم نے عطیہ ابن سعد اوفی کو گرفتار کر لیا۔ ناظرین، تہذیب التہذیب میں حافظ ابن حجر اسقلانی، طبقات الکبریٰ میں ابن سعد اور تاریخ طبری میں علامہ ابی جعفر محمد بن جریر المعروف الطبری لکھتے ہیں، حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو خط لکھا کہ حضرت عطیہ بن سعد اوفی کو طلب کر کے ان سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پر سب و شتم کرنے کا مطالبہ کرے، اور اگر وہ ایسا کرنے سے انکار کر دیں تو ان کو 400 کوڑے لگا کر داڑھی مونڈ دیں۔ محمد بن قاسم نے ان کو بلایا اور مطالبہ کیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پر سب و شتم کرو۔ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تو محمد بن قاسم نے ان کی داڑھی منڈوا کر 400 کوڑے لگوائے۔ اس کے بعد وہ خراسان چلے گئے۔ ناظرین، وہ حدیث کے سکہ راوی تھے۔ ناظرین، محمد بن قاسم کے حوالے سے یہ بات تاریخ کی جن کتابوں کا حوالہ ہم نے دیا ان کتابوں میں موجود ہے۔ ہمارے ناظرین اکثر حوالہ جات کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ یہ کس کتاب میں اور کہاں لکھا ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ حافظ ابن حجر اسقلانی نے تہذیب التہذیب کی جلد نمبر 7 کے صفحہ نمبر 226 پر، ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ کی جلد نمبر 6 کے صفحہ نمبر 305 پر، اور علامہ ابی جعفر محمد بن جریر المعروف الطبری نے تاریخ طبری کی جلد نمبر 11 کے صفحہ نمبر 641 پر لکھا۔ ناظرین، عمان میں معاویہ بن حارث اللافی اور ان کے بھائی محمد بن حارث اللافی نے خلیفہ کے خلاف بغاوت کر دی، جس میں امیر سعید مارا گیا۔ محمد اللافی نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مکران میں پناہ حاصل کر لی، جہاں راجہ داہر کی حکومت تھی۔ سندھ پر محمد بن قاسم کے حملے کی ایک وجہ ان لوگوں کو گرفتار کرنا تھی
اس کے علاوہ اموی سلطنت میں وسعت پیدا کرنا اور تجارتی راستے پر تسلط قائم کرنا اس حملے کی وجوہات تھی۔ ایک روایت کے مطابق جب راجہ داہر نے چند خواتین کو گرفتار کیا جو تاجروں کے ساتھ آئیں تو انہیں چھڑوانے کے لیے محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا۔ ناظرین، محمد بن قاسم کو 17 سال کی عمر میں ہی سندھ کی مہم پر سالار بنا کر بھیجا گیا۔ محمد بن قاسم کی فتوحات کا سلسلہ سال 711 عیسوی میں شروع ہوا اور سال 713 عیسوی تک جاری رہا۔ انہوں نے سندھ کے اہم علاقے فتح کیے اور ملتان کو فتح کر کے سندھ کی فتوحات کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، مگر شمالی ہند کی طرف بڑھنے کی خواہش حالات نے پوری نہ ہونے دی۔ محمد بن قاسم کم سن تھے، مگر اس کم سنی میں بھی انہوں نے نہ صرف ایک عظیم فاتح کی حیثیت سے اپنا نام پیدا کیا بلکہ ایک کامیاب منتظم ہونے کا بھی ثبوت دیا۔ انہوں نے تقریباً 4 سال سندھ میں گزارے، مگر اس مختصر عرصے میں انہوں نے فتوحات کے ساتھ ساتھ سلطنت کا اعلیٰ انتظام کیا اور سندھ میں ایسے نظام حکومت کی بنیاد ڈالی جس نے انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کیا۔ ناظرین، محمد بن قاسم نے اپنی صلاحیتوں، جرت اور حسن تدبر و اخلاق کے باعث ہندوستان میں جو کارنامے انجام دیے وہ قابل ذکر ہیں۔ سندھ کے عوام کے لیے انہوں نے رواداری کی بڑی عمدہ پالیسی اختیار کی۔ محمد بن قاسم کی سندھ کی فتح سیاسی، معاشرتی، مذہبی اور عملی ہر اعتبار سے بے شمار اثرات کی حامل تھی۔ ناظرین، ملتان کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے شمالی ہند کے سرسبز و شاداب علاقے کی جانب متوجہ ہونے کے لیے قدم بڑھائے۔ پہلے قنوج کے راجہ کو دعوت اسلام دی، مگر اس نے قبول نہ کی تو محمد بن قاسم نے قنوج پر حملے کی تیاری شروع کر دی۔ اس دوران حجاج بن یوسف مر گیا، جس پر محمد بن قاسم قنوج پر فوج کشی کی بجائے واپس آ گیا۔ حجاج بن یوسف کے مرنے کے بعد ولید بن عبد الملک نے مشرقی ممالک کے تمام گورنروں کے نام احکامات جاری کیے کہ وہ تمام فتوحات اور پیش قدمی روک دیں۔ محمد بن قاسم کی شمالی ہند کی فتوحات کی خواہش پوری کرنے کی حالات نے اجازت نہ دی اور کچھ ہی ماہ بعد خلیفہ ولید بن عبد الملک بھی مر گیا۔ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے انتقال کے بعد فاتح سندھ محمد بن قاسم کا زوال شروع ہو گیا، کیونکہ ولید کے بعد اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک جانشین مقرر ہوا جو حجاج بن یوسف کا سخت دشمن تھا۔ حجاج کا انتقال اگرچہ اس کی خلافت کے آغاز سے قبل ہی ہو گیا تھا، مگر اس عداوت کا بدلہ اس نے حجاج کے تمام خاندان سے لیا اور محمد بن قاسم کی تمام خدمات اور کارناموں کو نظر انداز کرتے ہوئے انہیں حجاج کے خاندان کا فرد ہونے کے جرم نے عتاب کا نشانہ بنایا۔ سلیمان بن عبد الملک نے یزید بن ابی کبشہ کو سندھ کا والی بنا کر بھیجا اور حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے میرے پاس بھیجو۔ محمد بن قاسم کے ساتھیوں کو جب ان کی ہونے والی گرفتاری کا پتہ چلا تو انہوں نے محمد بن قاسم سے کہا کہ ہم تمہیں اپنا امیر جانتے ہیں اور تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، خلیفہ کا ہاتھ ہرگز تم تک نہیں پہنچنے دیں گے، مگر محمد بن قاسم نے خلیفہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا۔ یہ ان کی غفلت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو ان کی امداد کے لیے سندھ کے ریگستان کا ہر ذرہ آگے آتا، مگر انہوں نے اپنے آپ کو ابی کبشہ کے سپرد کر دیا۔ محمد بن قاسم کو گرفتار کرنے کے بعد دمشق بھیج دیا گیا۔ سلیمان بن عبد الملک نے انہیں واسط کے قید خانے میں قید کروا دیا۔ 7 ماہ قید کی صعوبتیں جھیلنے کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس طرح محسن سلطنت کی خلیفہ نے قدر نہ کی اور ایک عظیم فاتح محض خلیفہ کی ذاتی عداوت و دشمنی کی بنا پر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا، مگر انہوں نے جنگی صلاحیتوں، جرت اور حسن تدبر و اخلاق کے باعث ہندوستان میں جو کارنامے انجام دیے وہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے گئے۔ ان کی موت سے دنیا اسلام کو عظیم نقصان پہنچا۔ ناظرین، محمد بن قاسم سندھ میں تقریباً 4 سال رہے۔ فتح سندھ کے بعد انہوں نے یہاں کا نظام حکومت انتہائی کامیابی سے چلایا۔ اس نظام کی کامیابی یقیناً ان کی شخصیت کی مرہون منت تھی۔ ان کو سندھ کی گورنری سے معزول کر کے یزید بن ابی کبشہ کو گورنر مقرر کیا گیا، مگر اس کا چند ہی دن بعد انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال اور نئے گورنر کے آنے تک محمد بن قاسم کی گرفتاری کے اثرات سندھ میں بدنظمی کی صورت میں نظر آنے لگے۔